میرے بھائیوں، روزے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ سحری کا اہتمام کیا جائے، سحری کی جائے، سحری کھائی جائے۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، سحری تناول کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سحری کھانے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، اس لیے آپ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں سحری کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث نے یہ بھی بتا دیا کہ سحری میں ایک فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ سحری کا کھانا، سحری کی شکل میں جو کچھ آپ کھاتے پیتے ہیں یہ عام کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے، اور اس کے برکت ہونے کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ آج لوگ برکت کے چکر میں مارے پھر رہے ہیں۔ کسی کو بتا دیا جائے یہاں پہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی کا پاؤں لگا تھا، لوگ وہاں پہ گر پڑتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اس زمین کو چاٹتے ہیں، مٹی وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ حقیقت ہو یا نہ ہو، برکت ہو یا نہ ہو، لوگ اس بارے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں پہ حدیث بتا رہی ہے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، بلکہ اس کی تائید ایک اور روایت سے ہوتی ہے جسے جناب امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ارباد ابن ساریہ سے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے رمضان میں مجھے سحری کے کھانے کی دعوت دی اور کہا ہلم الی الغداء المبارک، کہ آؤ کھانا میرے ساتھ مل کر کھاؤ۔ کھانا کون سا ہے؟ بڑا بابرکت کھانا ہے۔ بابرکت کیوں تھا؟ کیونکہ وہ سحری کا کھانا تھا۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسے افطاری کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، ایسے ہی سحری کا بھی اہتمام کریں۔ جیسے افطاری میں آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، سحری کے کھانے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دینا، روزہ رکھوانا بھی ثواب ہے۔ تو بہرحال اس حدیث نے یہ بتا دیا کہ سحری میں برکت ہوتی ہے، اور سحری کھانا، سحری کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کے آرڈر کی تعمیل ہے۔ اور اس میں ایک چوتھی چیز بھی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں آتا ہے، جسے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، کہ فرمایا روزے ہم بھی رکھتے ہیں، روزے یہودی عیسائی بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ان کے روزوں میں فرق ہے۔ ان میں سے ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے۔ تو سحری نہ کھانا، سحری کھائے بغیر روزہ رکھنا، یہ کن کی عادت ہے، کن کا طریقہ ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی موافقت نہ کی جائے بلکہ ان کی مخالفت کی جائے۔ اور میرے بھائیوں، اس حدیث نے ہمیں یہ درس بھی دیا، یہ اشارہ بھی دے دیا کہ مسلمانوں کو ان تمام امور میں یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرنی چاہیے جو ان کی عبادات، ان کے شعائر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی، تقلید اور نقل کرنے سے روکتا ہے۔ عیسائی اگر اپنے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کرسمس ڈے کے طور پہ مناتے ہیں، تو مسلمانوں کو ان کی نقل کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی تقلید کرتے ہوئے اپنے نبی کے یوم پیدائش کو بطور تہوار نہیں منانا چاہیے۔ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ عیسائیوں کی تقلید ہے۔ انہوں نے اپنے دن کا نام کرسمس ڈے رکھ دیا اور مسلمانوں نے عید میلاد النبی رکھ دیا، وہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ نبی علیہ السلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ سے جس کو محبت نہیں وہ مسلمان نہیں۔ لیکن محبت کا یہ مطلب کہ اپنی طرف سے بدعتیں نکالنا، دین میں اضافے کرنا، آپ کے یوم پیدائش کو بطور تہوار عید کے منانا، یہ غلط ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ محبت کی نشانی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ روزے کے آداب میں سے پہلا ادب کیا ہے؟ سحری کھانا۔
فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ سحری کھایا کرو، اگر کچھ اور نہیں کھا سکتے تو پانی کا ایک گھونٹ پی لیا کرو۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ سحری کھانے کی کتنی اہمیت ہے کہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں سحری کھاؤ۔ اگر کسی کا یہ عذر ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کوئی بات نہیں، پانی کا ایک گھونٹ پی لو۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔